جی اٹھا پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسما شاہ صاحبہ موجود ہیں, راحیلہ فردوس صاحبہ موجود ہیں. بڑی مزے کی ان لوگوں نے باتیں کی ہیں, اور ہمارے ساتھ اب ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر خواجہ نوید صاحب نے, جو ہمیشہ اپنی کمیونیکیشن کی وجہ سے بڑے وائرل ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. اور بڑا انہوں نے جو ہے نا لڑکیوں کے جو پرابلمز ہیں وہ گنوائے ہیں, تو اب آپ ذرا آدمیوں کے پرابلم بھی بتائیں. کئی طلاقیں ہوتے ہوتے رک گئی ہیں ان کی وجہ کہ کون سے مسائل ایسے ہیں جو ہمارے ہاں لڑکوں میں ہے جس کی وجہ سے یہ رشتہ اس طرح بن نہیں پاتا جیسے ہونا چاہیے. جی بالکل, بہت ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی ڈسکشن میں نے سنی ہے. بات یہ ہے کہ لڑکیاں دیکھیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, صرف آپ بہو کو بلیم نہیں کریں. جو لڑکا ہوتا ہے آپ کا اپنا بیٹا, اصل میں وہ کمزور ہوتا ہے, ان دا سینس اس کی ول پاور کم ہوتی ہے, وہ اپنی بیوی پہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتا. بیوی نے ذرا سا منہ بنایا اور بھائی صاحب پورے الٹ گئے. انہوں نے اماں پہ یا بہن پہ چڑھائی کر دی. وہ بہن جس بیچاری نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, ان کے کمرے کے پاس سے بھی نہیں گزری, انہوں نے کہا میرے تکیے کا کور نہیں مل رہا, تم نے ہٹا دیا. اننیسیسری. وہ اصل میں وہ اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیں, آپ اتنے ساری باتیں بتاتے ہیں بھرتی ہے تو اب وہ کہیں تو ریڈیو چلانا ہے نا. اچھا آپ اتنی ساری باتیں بتاتے ہیں, اور میں نے آپ کو صرف ٹی وی چینلز پہ نہیں ویسے بھی ہمیشہ سامنے بھی بہت کچھ کہتے ہوئے دیکھا ہے, سنا ہے. سو یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کس طرح کا ماحول رکھا ہوا تھا؟ آپ نہیں آئی کبھی بیگم کے انفلوئنس میں؟ میری امی جو تھی نا وہ حالانکہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن بڑی ہی وہ کیا تھی, سمجھدار, صبر والی اور سمجھدار تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ میری بیگم کیا کرتی تھی, اس زمانے میں جمعے کی چھٹی اناؤنس ہو گئی تھی, ہم الگ رہتے تھے, تو وہ جمعے والے دن کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام کر لیتی تھی. اچھا ہماری امی جمعے کو کھانا بناتی تھی تو ہم سارے بہن بھائی مل کے کھاتے تھے. میری بیگم جو ہے وہ تھرسڈے کی نائٹ کوئی پروگرام بنا لیتی تھی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ. ان کی بوٹ تھی کہ جی ہم صبح 6 بجے فشنگ پہ جائیں گے اور بوٹ پہ جائیں گے اور رات کو 7 بجے گھر واپس آئیں گے. اب میں نے وہ اماں کا ڈنر تو ختم ہو گیا, لنچ ختم ہو گیا تھا, تو میری لڑائی ہوتی تھی تو میری امی کہتی تھی کہ دیکھو ہماری وجہ سے اپنے گھر میں جھگڑا مت ڈالو, ہمارے اور بھی بچے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, تم ایسا کرو سیٹرڈے کو آ کے وہ کھا لیا کروں, میں تمہارا رکھ دوں گی. تم جمعے کو مچھلیاں پکڑا کرو, میں سیٹرڈے کو کورٹ سے چلا جاتا تھا امی کے پاس لنچ کرنے, اور پھر گھر آ کے دوبارہ لنچ کر لیتا تھا. یعنی جمعے کو مینج کرتا تھا. یعنی خواجہ صاحب پھر بات تو یہ ہوئی کہ جو سب کے مسئلے ریزالو کراتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تھے. لیکن نصرت جی دیکھیں ماں نے کہا تم بیوی کے ساتھ مچھلیاں پکڑو, میرے پاس بے شک ہفتے کو آ جاؤ. انہوں نے کہا میں آج تک بیٹھتا ہوں کبھی یہ مسائل جب سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں میری امی کی سوچ کتنی بڑی تھی. اس زمانے میں میری شادی 30 سال پہلے ہوئی, تو اس وقت بھی ان کی سوچ اتنی ماڈرن تھی. وہ کہتی تھی ہماری وجہ سے اپنے گھر میں جھگڑا مت ڈالو, آپ اپنا گھر سنبھالو, ہمارے اور بھی بچے ہیں, ہم ان کے ساتھ خوش ہیں. یعنی کہ پہلے جب زیادہ بچے ہوتے تھے وہ اچھا بچے ہونا بھی وہ اچھا وہ کوشش دیکھیں ایک بات جہاں اکلوتا بیٹا ہو تو کہ لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ گھروں کو بنا کے رکھنا نا, تو اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی طریقہ کار اچھا ہوتا تھا. اب آج کل کے زمانے میں کیا ذرا سی بات ہوئی نہیں, چلیں جی ختم, ریلیشن شپ ختم, فٹافٹ تعلق ختم, لوگ چھوڑ کے ایسے چلے جاتے ہیں. اچھا پہلے زبان سے لوگ یہ لفظ ادا نہیں کرتے تھے, اب ہر کوئی بول دیتا ہے تمہیں فارغ کر دوں گا. یہ کیا نہیں سوری خواجہ صاحب, نصرت آپ نے کہا اس سے پہلے بھی آپ نے یہ بات کی کہ فارغ کر دوں گا. ہاں یہ میں نے سنا ہے اکثر لوگوں کو. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح سنا ہے, ہمارا معاشرہ ایسا ہے. لیکن کیا عورت اس نہج تک مرد کو لاتی ہے تو مرد کہتا ہے کہ پھر میں تمہیں سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے نا, وہاں لے آتی ہے نا, ایک حد ہوتی ہے نا مرد کی برداشت کی. اگر وہ مرد برداشت کر رہا ہے, اس کے ہر اچھی بری بات برداشت کر رہا ہے, اس کے بعد بھی وہ قابو میں نہیں آ رہی, وہ اس ریلیشن کو صحیح اچھے انداز میں لے کے نہیں چل رہی, تو اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے اور اینڈ آف دی ٹائم کیا ہوتا ہے, مرد کہتا ہے بیٹا بس. وہ پھر ساحر لدھیانوی نے بتا دیا ہے نا, اچھا میرا ساحر لدھیانوی نے بتا دیا بڑا آسان, تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر, بالکل تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا. بالکل وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑ دینا. خوبصورت موڑ ہی نہیں آتا اس میں. ڈیفرنس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی
जितनी तेजी से वो एक दूसरे के करीब आते हैं ना, उतनी ही तेजी से वापस भी चले जाते हैं और थोड़े दिनों बाद कह देते हैं इट्स ओके, मुझे लगता है कि हमारी आपस में बनने वाली नहीं है, मजाक है, आप चले जाओ हम भी जा रहे हैं। और लड़कियां, अक्सर मैंने देखा कि लड़कियां, क्योंकि उनके अंदर टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होती है, अब नहीं समझती ही नहीं है कि हमें घर बनाना है, उन्होंने तो उस चीज को एक वक्ती तौर पर एक ताल्लुक बनाया। इसमें माँ बाप की भी तो गलती है। मैं अब देखती हूँ कि माँ बाप कहते हैं अभी तो इतनी छोटी थी हमारी बच्ची, हमने शादी कर ली, अभी यूं हो गया, उसको यही सब बातें कहते हैं। और घर में तो कभी उसने काम ही नहीं किया, और इतने इतने बड़े रिश्ते आ रहे थे लेकिन हमने जल्दी में कर दिया। क्यों जल्दी तो थी? उसके दिमाग में ऐसा डालते हैं कि तूने तो बड़ा नुकसान कर दिया है। और तस्वुराती दुनिया में रहते हैं। अच्छा, ख्वाजा साहब से मैं जानना चाहती हूँ, ये बताइए कि क्या हल है इसका, और लड़कों को आपने, क्योंकि केसेस भी आपके पास आते हैं, आदमियों में क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से ये बेसुकूनी है? इश्यूज जो है ना, जो ज्यादातर तो सेपरेशन और इसके और झगड़ों के आते हैं, वो लड़की की ओवर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जब वो गर्लफ्रेंड होती है तो वो रोज उसको बड़े रेस्टोरेंट में ले जाके खिला रहा है, पिला रहा है। अब वो जब वो घर में आ जाती है तो वो कहता है दाल चावल बना लो, तो वो फिर वहाँ एकदम ही डाउन हो जाता है, वहाँ एकदम शीशा टूटता है। अच्छा, शीशा नहीं टूटा। ख्वाजा साहब देखें, फिर मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया में मुकाबला चल रहा है। आप ये देखिए कि लड़कियों को, मैं तो ये ब्रांड पहनूंगी तो मेरी जिंदगी गुजरेगी, कैसे मुझे तो बड़े बड़े सेटअप चाहिए, क्योंकि मेरा एक ऐसा सोशल सेटअप है जिसमें जिन खवातीन के साथ मैं उठती बैठती हूँ, पार्टीज करती हूँ, मुझे तो हर दिन नया जोड़ा मुझे आदत है। क्यों? हाँ, मेरे अम्मी अब्बू ने ऐसे ही किया। तो फिर तुम किसी मिलॉनर से शादी करती, फिर तुम एक नॉर्मल पर्सन से शादी नहीं करती और उसके घर को बर्बाद नहीं करती। इंटरनेट की वजह से लोगों की सोच बहुत चेंज हो गई है। बहुत अच्छी बात। आप किस फैमिली से रिलेट करती हैं और किस फैमिली में आ रही हैं, तो आप देखें ना कि आप किस लड़के से संबंध बांध रही हैं। आपको उसकी फैमिली बैकग्राउंड का पता है, वो अच्छे खाते पीते लोग हैं, तो मुझे उनके हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है, मैं अब अपना घर छोड़ के आ गई, अब मुझे इस घर में जम होना है, तो औरत को अजल से बर्दाश्त करना है और अब नहीं, और अपने माँ बाप भी बहुत डांटते हैं, चीजें कहते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जी ख्वाजा साहब, आप आज ना ख्वाजा साहब को खवातीन में ओवरवेल्म कर दिया है, खामोश हो जाते हैं बार बार। जी नहीं, अच्छा क्या है कि बेसिकली आपने फरमाया था, दूसरा ये है कि लड़के की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो मेन मतलब जो है बोन ऑफ ये जो कंटेंशन है। जी, अगर तो पैसा खुला है, अगर तो लगा हुआ है पटवारी शटवारी और रोज लाला के 10-10 हजार पे भी, ये भी नहीं पूछेगी कि ये पैसे आ कहाँ से रहे, गोद में डाल रहा है, तो वो बड़ी खुश होती है। बल्कि दूसरी बीवी भी ले आए तो कहती है मेरी छोटी बहन है, साथ ही रहेगी। अच्छा, पैसा है तो जी। और अगर बेचारा ऐसे ही बैंकर शंकर है, ये बात, लेकिन ख्वाजा साहब माँ को भी नहीं, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बहन को की ईदी दे दो तो गले पड़ जाती हैं कि इसको तो बड़ी जल्दी निकाल के दी है, मेरी कहाँ ईदी। लेकिन जब माँ बाप रिश्ता रिस्पेक्ट की तय बात कर रहे ना, होते सबसे बड़ी हैं, बात दोबारा रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के रिश्तों की। सॉरी मूसा जी, ये अगर हो जाए ना तो सारे बहुत मसले ही important खत्म हो जाए। Respect आप बहुत उस घर के सरबराह की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जी। ठीक है, और चाह रहे हैं मैं हुकूमत भी कर लूं, जी, तो जी। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। असल में- हुकूमत असल करने में के ये- लिए अपोजिशन पार्टी से मेल मिलाप तो करना पड़ता है। हाँ, डायलॉग करना पड़ता है। असल में पहले हमेशा से ये होता था कि घर का जब आप सरबराह फिर वो शौहर ऐसे को समझा इमरान जाता खान की था तरह कि चलेगी ये तो हमारे फिर घर वो अच्छा, तो सब एक साथ बोलेंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगी, एक एक करके बोलना है। लोगों को मैं ये समझती हूँ कि पहले जो पहला दौर था, थोड़ा सा पीछे का दौर, उसमें लोग समझते थे कि घर में जो शौहर है वो घर का सरबराह है और लोग उसको फॉलो करते थे। अब क्या है, मुकाबला है। अगर हस्बैंड है ठीक है, लेकिन मैं भी ये कर रही हूँ, मैं भी वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे भी ये करना है, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे का जो ताल्लुक है ना, उसमें एक वो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। आप ये सोचते हैं कि मैं भी इसी के बराबर सोच सकती हूँ, मैं भी इसी तरह काम कर सकती हूँ, मैंने भी जिंदगी इस तरह गुजारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है। तो लेकिन में बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है। रायला जी, ये काम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो वो तो सकता है कहती ना। है कि ये मेरे थल्ले लग जाए। ये नहीं, तो ये गलत है। मैं ख्वाजा साहब, मर्द थल्ले लगता अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। मर्द अगर बादशाह है तो तुम मलका कहलाओगी, जो ठीक है। थल्ले लग जाता है तो वो कामयाब हो जाता है, जो नहीं लगता तो ब्रेक हो जाता है। नहीं, किसने कहा वो कामयाब हो जाता है? बेचारा जो थल्ले लग जाता है ऐसी जिंदगी गुजारता रहता है, और क्या, रिंग रिंग के। मर्द अजल से अब्बद तक हमारा Dominant है। सरपरस्त है, हमारे सर का ताज है, और वो रहेगा, चाहे वो बाप की सूरत में हो, चाहे शौहर की सूरत में हो, चाहे भाई की सूरत में। जहां औरत ने ये समझ लिया कि ये मेरे सर का ताज है, अब चाहो तो तुम ताज यहाँ रखो, तो ठीक है। चाहो जमीन पे रख दो, नहीं, ये अलमारी औरत पे पे रख डिपेंड देती है। करता है। अलमारी में रख देती है। अच्छा ख्वाजा साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास चंद मिनट्स ही रह गए हैं, तो आपसे शुरू करते हैं, टिप्स दे दीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो उसे हाईलाइट कर दें। टिप्स सारी पुरानी हैं, कोई उसमें नई नहीं है।
یہ ہے کہ مرد کے اوپر سارا آپ نے کیا کیا یہ سکسیسفل میرج میں؟ یہ ہفتہ کر دیا نا مرد کا یہ ہے جمعے سے ہفتہ کر دیا، بیلنس کرنا ہے بس. جی اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہ مرد کے اپنے اوپر ہے کہ دیکھیں جو آپ کے والدین ہیں وہ بچپن سے آپ کو پالتے ہیں، 30 سال تک 27 سال تک جس عمر میں شادی ہوتی ہے تو ماں ہی آپ کی دوست ہوتی ہے، وہی بہنیں آپ کے قمیض استری کر کے دیتی صحیح ہیں، بات ہے. وہ آپ کی مالک بنی ہوتی ہیں، وہ امی بتاتی ہے کہ یہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، یہ نہیں لگ رہے. اب یہ ہے کہ سڈنلی ایک لیڈی آ جاتی ہے، اب مرد کا کام ہے کہ اسے بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ بھی اپنا گھر بار اپنی ماں بہنیں سب کو چھوڑ کر آتی ہے. ہاں جی. یعنی آپ نے اگر چھوڑنا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ان سے تھوڑا اس کی بھی اسپیس بنانی ہے. اس کا یہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے ہی آ گئی ہے، وہ تو اپنا بکسا اٹھا کے آپ کے گھر آ گئی ہے. تو اب آپ نے اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے اور ساتھ لے کے چلنا ہے، مگر ایسا نہیں کہ ساتھ لے کے چلیں تو اپنے ماں بہنوں کو ان کو ٹوٹل اگنور کر دیں جو 30 سال سے آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور آپ کے چہرے کی آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے بیٹھی رہتی ہیں. آپ اتنا چلے کہ اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے ان کو گالی گلوچ شروع کر دیں، وہ غلط اور بات، نئی آنے اور والی ان کی لڑکی خاطر کو نئی آنے والی کی بےزتی کریں. وہ آپ کے پاس مہمان بن کے آتی ہے، اس کا تھوڑا سا مہمانی والا سلوک بھی کریں. ٹھیک ہے، وہ نوکرانی بن کے نہیں آتی، آپ دونوں سے ماسی بھی بن کے نہیں آتی. اگر آپ ماسی دونوں چاہیے تو سے ماسی بھی رکھ لیں. ہم فوڈ فار تھاٹ جاتے جاتے جی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے جو ہمارے سے پہلے کا دور تھا اس میں جو ہے وہ کسی حد تک خواتین جو تھیں وہ مختلف طرح کا رول ادا کرتی تھی، لیکن آج کل جو ہے مائیں بڑی آسانی سے سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو الگ رہ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کو اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور اس چیز کا ایڈوانٹیج وہ بیویاں لیتی ہیں کہ اب تو شوہر ہمارے پاس ہے، اب ہم جیسے زندگی کا سیٹل کریں گے وہ ہمارا طریقہ کار ہوگا. اس میں یہ کہ ان کی نظر میں اپنے شوہر کی عزت اپنے گھر کو بنانا وہ دراصل بیلنس کرنے کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، اسی سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ کا تعلق اچھا ہوگا آپ ہر بات ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہے دل میں نہ رکھیں، آپ کہیں، اور جب بھی کبھی رویوں میں تبدیلی آئے ان رویوں کی تبدیلی کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ پوائنٹ کہاں پر ہے کہ یہ رویہ ہمارا تبدیل ہو رہا ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جی میں تو صرف ایک بات کہوں گی کہ آنے والی بالکل 2 لائنز کا وقت بچا ہے کے لیے کہ حکومت کرنی ہے نا سسرال میں تو کچھ عرصے ماتحت بن جاؤ، ان کے گر سیکھ لو. اور حکومت میں کہتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں تشریف آوری کا. ہر رشتے میں جہاں عزت ہوتی ہے آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور حکومت کر کے کرنا کیا ہے، مطلب وہ حکومت آپ کو مل ہی جانی ہے ایونچولی، آٹومیٹکلی مل جانی ہے. ہاں، اور مطلب اس کو کرنا کیا ہے، بلکہ اس میں یاد رکھیں کہ خدمت میں عظمت ہے، اور بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کو حکومت ملتی ہے تو ذمہ داری بھی ملتی ہے، بہت زیادہ اور اتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ بڑے ہی جب تک اللہ نے ان کو حیات رکھا ہے وہی نبھاتے رہیں، آپ کو ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجھ پہ کیا کیا ذمہ داریاں آ گئیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور میاں بیوی کا رشتہ obviously دونوں کے کہنے پہ، دونوں کے کرنے پہ، دونوں کے ایک دوسرے سے توجہ دینے پہ، عزت دینے پہ ہی قائم رہ سکتا ہے. اس پہ ضرور غور و فکر کیجئے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.